اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین کی سامعین اور ویورس، آج ہم ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا غور سے سنیے تاکہ اس میں کافی معلومات ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ یوٹیوب چینل جو بناتے ہیں اس کے کچھ ٹپس ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ اس کا کچھ پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل آپ بنائیں گے یا جنہوں نے بنایا ہے، جو اسلامک چینلز ہے، جو جماعت المسلمین والوں کے چینلز ہے، ان کو ہم کچھ ٹپس دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی چینلز میں اصلاح کر لیں۔ اس کی وجہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو ٹپ نمبر 1 ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جب ہم نے جماعت المسلمین ٹی وی نیپال میں نکالا تو ہم نے اسلامک ویڈیوز ڈالنے لگے، لیکن یہاں پر جو ہے، جو کیپٹل ہے، کیپٹل سٹی جو ہے، یہاں پر لوگ دیکھنے نہیں لگے اس کو، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جماعت المسلمین نام ہی ان کو معلوم نہیں تھا، یہ چیز ہوتی کیا ہے، کیا بلا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب اس میں وہ ویڈیو دیکھتے تھے تو وہ تو اسلامک ویڈیو ہے، تو یہ ماڈرن سٹی ہے اور سب لوگ جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور لوگ تو شوقیہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو چینل دیکھتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے ایک ترغیب نکالی کہ پھر ہم نے پلے لسٹ نکالی۔ وہ پلے لسٹ جو ہے اس میں ہم جو ہے مختلف پلے لسٹ، ہماری جو جماعت المسلمین ٹی وی جو آپ سبسکرائب کریں گے تو اس میں 22 قسم کی پلے لسٹ ہے، ہر طرح کی پلے لسٹ ہم نے اس میں ڈال دی۔ اور ایک پوائنٹ آپ ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ چینل نکالتے ہیں تو آپ جو ہے نا ویوز کے بھکاری نہ رہیں یا اس سے پیسہ کمانے کی آرزو نہ رکھیں، تب تو آپ جو ہے صحیح تبلیغ کر سکیں گے ان لوگوں کے اندر جو لوگ یوٹیوب چینل جو ہے وہ اسلامک دیکھنا نہیں چاہتے، وہ دیکھنا لگیں گے۔ بھلے کم دیکھیں، بھلے آپ کو ایک آدمی بھی اگر ملتا ہے جو آپ کی جو خیالات آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک آدمی کا راضی ہونا جماعت المسلمین کے خیالات کے مطابق وہ ایک نسل ہے، ایک آدمی ایک فیملی ہے، اور فیملی ایک نسل ہے، اور نسل قیامت تک چلے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ تو ہم نے یوٹیوب چینل جو ہم نے نکالا جماعت المسلمین ٹی وی، تو جماعت المسلمین ٹی وی کے آپ جب پلے لسٹ میں جائیں گے تو مختلف قسم کی پلے لسٹ ہے، اور اس کے اندر ہم نے دوسرے علماؤں کی، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ ویڈیوز بھی ڈال دی، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جائے کہ ہاں ہمارا چینل، ہمارے جو مولانا کا بھی جو یہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے علماء کو بھی ڈالا ہوا ہے، ہمارے خطیب کا بھی ڈالا ہوا ہے، اور اسی کے بیچ میں ہم نے جماعت المسلمین کی جو ہے وہ گھسائے ہوئے ہیں ویڈیوز۔ تو وہ پہلے تو نہیں دیکھنے لگے، پھر لیکن جب بہت زیادہ ہوا تو وہ ایک دو دیکھنے لگے، اور اس طرح سے وہ راغب ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ نیپال کے اندر معلومات ان کو ملنے لگی۔ دوسری بات، نیپال میں جو ہے وہ انڈیا کی نیوز دیکھتے تھے اور نیپال کی نیوز دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو ہے پاکستانی ٹی وی چینل کے نام بھی نہیں معلوم تھے، پاکستانی سوشل میڈیا کے جو ہے کیا کون کون سے میڈیا چلتے ہیں وہ بھی نہیں ان کو معلوم تھا، اور وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ انڈیا ہی سب سے بڑا ہے دنیا میں، بہت بڑی سپر پاور ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے۔ اور جب پچھلے سال جب یہ فروری کے اندر 2019 میں جب پاکستان نے 2 جہاز گرائے، ابھینندن کو پکڑا بھی، تب بھی انڈیا یہی کہتا تھا نا کہ ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا، ہم نے تو پاکستان کا جہاز گرایا، الٹا بولتے تھے وہ، اور جھوٹی خبر دلاتے تھے، اور پارٹس دکھاتے تھے وہ، اور اس پہ جو ہے لکھتے تھے کہ یہ F-16 ہے اور یہ گرایا ہے، اور یہ وہ جھوٹے پارٹس تھے سب۔
تو جب ہم نے ویڈیوز ڈالے اور جب وہ دکھایا ان کو، تو پھر ان کو معلوم پڑا کہ ارے یہ تو ایسا بھی ہے، ابھیدندن کو پکڑا ہے انہوں نے، پائلٹ کو بھی پکڑا ہے، اور یہ بھارت جھوٹ بولتا ہے۔ تب یہ ہماری جو ویڈیوز دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جو ویڈیوز تھے وہ تو پاکستان کے تھے، ہم نے ویو کی پرواہ نہیں کی، ویو ان کو ملتے تھے، لیکن وہ دیکھنے لگے وہ، تو وہ ان کو پھر اہمیت معلوم ہوئی کہ نہیں، مسلمانوں کو بھی کہ دنیا میں کوئی طاقت ہے، اور وہ بھی کوئی سپریمیسی رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے جہاز گراتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے، اور پھر ان کو جب معلوم پڑا، ہماری جو پلے لسٹ کے اندر پاکستان کے نام سے پلے لسٹ ہے، غزوہ کے نام سے پلے لسٹ ہے، غزوہ ہند کے نام سے، تو اس طرح سے وہ ان کو رجحان پہ اور راغب ہونے لگ گئے۔ اب پوائنٹ نمبر ہم 2 بتا رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 تو ہم نے بتا دیا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے کہ کافر ملکوں کے اندر جو ہے کس طرح سے وہ جماعت مسلمین کی ویڈیو کو لوگوں کو دکھایا جا سکے، اس کے لیے اپنے چینلز میں چینجز کرنا چاہیے۔ اب ہم دوسرا پوائنٹ دکھاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں حکمت دکھاتا ہے، اور حدیث بھی حکمت دکھاتی ہے، اور حکمت جس کو ملے اس کو سب سے بڑی دولت ملی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے قرآن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کہا فوراً کہ آج سے شراب پینا بند ہے، یا آج سے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ کوئی سختی کے قانون نہیں لائے پہلے، کیونکہ اسلام کو لانے کے لیے 23 سال لگے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہستی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو 23 سال لگے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، ٹائم لگتا ہے بہت، تو پہلے ڈھیل دی جاتی ہے، آہستہ 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 جب حکومت بنتی ہے تب جا کے وہ قانون سخت ہوتے ہیں۔ یہی قرآن کا بھی ہے، آپ واقعات پڑھیں گے اور حدیث میں بھی دیکھیں گے تو یہی ہے کہ آہستہ سے ڈھیل دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، ڈھیل دیتے رہے، معافی کرتے رہے، اور پھر جب دیکھے کہ مجموعہ بڑھ گیا ہے اور اسلام کے اندر لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے ٹریننگ بھی دی، اور پھر ہتھیار بھی دیے، اور پھر جو ہے طاقت بھی بنائی، اور پھر جنگ کے آرڈرز بھی آ گئے اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ جنگ بھی ہوئی۔ تو یہ حکمت عملی بھی قائم رکھنی چاہیے کہ اندر سے پوری ٹریننگ بھی ہو جماعت مسلمین کے بچوں کی، اور لوگوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی، اور وہ تیار رہے، وہ ہتھیار چلانا بھی جانتے ہو، اور وہ ٹریننگ بھی ہو، تاکہ جب وقت ضرورت پڑے تو وہ کام آ جائے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پلے لسٹ کے اندر عمر سیریز بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کیسے جنگ ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے حکومت کی، وہ بھی ہم نے بتایا ہے اس کے اندر۔ اور ہم نے میسج بھی ڈالا ہوا ہے۔ میسج ایک فلم ہے جو اسلامک فلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اور کس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اوپر بنائی ہوئی ہے، 3 سے 3.5 گھنٹے کی فلم ہے، وہ بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے پھر اس کے بیچ میں ہماری ویڈیو بھی دیکھ سکے۔ اب رہی بات 4 نمبر پوائنٹ کی۔ 4 نمبر پوائنٹ بہت ہی ضروری ہے اور بہت سمجھنا چاہیے یوٹیوب چینل نکالنے والوں کو، جو اسلامک نکالتے ہیں، تو ان کو یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے دوران میں شاعروں کو، یعنی ان کے پاس بھی شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شاعری کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے شاعری کریں، اور اسلام کی بھرپور تعریف کریں، زبردست، یعنی اس میں مبالغہ بازی بھی کریں، یعنی بڑا چڑھا کے بتائیں ہر چیز کو، اسلام کی طاقت کو، اور سامنے والوں کی جو ہے وہ ان کو ڈاؤن کر کے بتائیں، ان کو گرا کے بتائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو ہے کہتے ہیں نا، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو جنگ میں جائز ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہم جو میڈیا چلاتے ہیں یہ بھی ایک جنگ ہے، اس کو ہاربیٹ وار کہتے ہیں انگلش میں، یہ میڈیا کی جنگ ہے۔ یہ جنگ بھی بہت تلوار سے تیز دھار کے اس طرح کام کرتی ہے۔ یہ میڈیا کو اتنا آسان کام نہیں ہے چلانا، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت بے باک اور بہت نڈر لوگ چاہیے، اور بہت سمجھ بوجھ والے لوگ چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ حکمت کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور بہت جب ضرورت پڑی تو آپ بڑا چڑھا کے بھی بات کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف راغب آ جائیں، اور پھر جو ہے ہیبت بھی کھائے اور اس میں ڈر بھی رہے ان کے اندر۔ اب ہم آپ کو 5 نمبر بتا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے بچے ہیں، چھوٹے ہیں بچے، بڑے ہیں، جوان ہیں، جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں،
یا جو پہلی دوسری کلاس میں بھی ہے، وہ آج کل جو ہے ویڈیو گیم دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر، وہ ویڈیو گیم میں فلموں میں سب مار دھاڑ ہے نا، ڈیشنگ اور سب جھگڑے اور بندوق چلانا اور گاڑیاں اڑانا، بم مارنا، اور یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسے بچوں کو جو ہے جوان بھی ہے اور جو کالج بھی جاتے ہیں، ان کو سب ہتھیار سے وہ خوش رہتے ہیں وہ۔ آپ دیکھو کسی بچے کو کھلونا دے دو، کوئی پلاسٹک کی پستول دے دو یا بڑی کوئی بندوق دے دو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ٹھائیں ٹھائیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دماغ میں وہی بات ہے بس کہ یہ خون گرمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں فلمیں بناؤ، جہاد کے بارے میں ویڈیوز بناؤ، جہاد کے بارے میں جو اسلامک جہاد کے بارے میں جو ہے لیکچر دو، خطاب کرو، تاکہ لوگوں کو سمجھے کہ نہیں، ہم کو اسلام کے لیے لڑنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم امت مسلمہ کے لیے لڑیں گے، ہم انصاف کے خلاف لڑیں گے، ہم اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے لڑیں گے۔ اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ قرآن حدیث کو ساتھ میں لیتے لیتے اور اس کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شوق بھی ہو، اور وہ پاکستانی جماعت المسلمین جو ہے ان کو بھی ہم خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے ایکچولی سارے لیکچر جو ہے وہ پاکستان کی جماعت المسلمین کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی انہوں نے یہ جماعت بنائی ہے، ان کا ہی امیر ادھر سلیکٹ ہوا ہے، تو وہ جو کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے بناتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو ایک اپلیکیشن ہے، ایک جو ہے درخواست ہے پاکستان کی جماعت المسلمین کے لیے۔ یہ کوئی ہماری ویڈیو جو ہے وہ درخواست ہے، وہ انڈیا کی جماعت المسلمین کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور ملک کے لیے، کیونکہ وہ تو سب کافر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بندشیں ہیں، لیکن جو پاکستان میں ہے ان کے لیے آزادی ہے، کیونکہ پاکستان میں سب ٹریننگ سینٹر ہے ہر ایک کی جماعت کے، ہر جماعت کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور یہ حافظ سعید سب کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی کسی کا نہیں ہے تو جماعت المسلمین پاکستان کا نہیں ہے کوئی بھی ونگس، اور کوئی ہتھیار وہ لوگ نہیں چلاتے، اور کوئی وہ جہاد کے نہ کوئی ان کی ویڈیو ہے نہ جہاد کے بارے میں وہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں، تو جب ہمارے ویڈیو جب دیکھتے ہیں انڈیا کے لوگ یا دوسرے لوگ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ ہم کو فون کرتے ہیں کہ ہم تمہاری اصلاح کریں گے، یہ کریں گے، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، اور ابھی ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں، کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، نہ آپ اتنا اتاولا پن کریں، نہ اپنا جذبات میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور ہم تو ایک ہی کشتی میں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پرابلم ہم کو وہ آپ کو بھی ہے، آپ کیوں الجھ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو ان کے لیے کہتے ہیں جن کے پاس فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، فیسلٹیز دی ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے، ڈھیلے پڑ گئے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہے ہر چیز کی، تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، حدیث دکھاؤ اور قرآن دکھاؤ، نہیں، اسلام اس سے بہت آگے، ایک سمندر ہے، وہ آپ نے سمندر کا خالی ایک بوند لے لیا ہے کہ حدیث سے پہنچانا، یہ ایک بوند ہے، وہ سمندر تو بہت بڑا ہے، اور سمندر کی سب سے ٹاپ موسٹ جو چوٹی ہے، وہ بہت بڑی جو لہر ہے، اور وہ ہے وہ جنگ، جہاد، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاد کی لہر کو جب آپ نہیں دوڑائیں گے، آپ خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد سب کو جو ہے وہ پسند ہے۔ جہاد جو ہے مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں رنگ، نسل، فرقہ کچھ نہیں دیکھتا۔ آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جب سوویت یونین، رشیا جب آیا افغانستان میں، اور جب وہاں سے کال ہوئی، جب پاکستان نے کال کی کہ اسلام خطرے میں ہے اور تم سب لوگ آ جاؤ، تو دنیا کے سب مسلمان، ہر فرقے کے، ہر جماعت کے لوگ جو ہے، اگر ہر نسل کے، ہر رنگ کے لوگ جو ہے وہاں پاکستان گئے، ٹریننگ لی، اور جو ہے افغانستان میں لڑے، اور رشیا کو توڑ کے رکھ دیا، اور 8 مسلمان ملک دنیا کے نقشے پہ آئے۔ یہ سینٹرل ایشیا، آذربائیجان، ازبکستان، ازبکستان، یہ جتنے بھی تھے، یہ چیچنیا پیچنیا، سب اسلامی ملک جو ہے وہ آزاد ہوئے اسی جنگ کے اندر۔ جبکہ افغانستان میں جو ہے وہ طالبان تھے، وہ دیوبندی تھے، لیکن جب سب لوگ جمع ہوئے اور اسامہ بن لادن بھی گیا، تب جا کے ان کو معلوم پڑا کہ صحیح حدیث یہ ہے کہ رفع دین بھی کرنا چاہیے، آمین بھی زور سے بولنا چاہیے، پھر جا کے وہ راغب ہوئے اور ترغیب انہوں کو مل گئی کچھ تھوڑا صحیح حدیث کی طرف جانے کی۔ پھر اس کے بعد کچھ، وہ تو رشیا چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد امریکہ کو کھجلی آ گئی، ہے نا، اس کو بھی مار کھانا تھا، تو وہ بھی آیا پھر 48 ملک کو لے کے،
اور افغانستان میں، تب بھی یہ کال گئی اور دنیا کے لوگ ادھر پھر جمع ہوئے اور پھر جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور سب وہ جنگ ہوئی، لیکن اس میں بھی جماعت المسلمین کا کوئی بھی پارٹیسپینٹ نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا، اور نہ پہلے جنگ میں تھا۔ اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے جب یہ حکومت تھی برٹش کی دنیا پر، تو برٹش بھی وہاں آئی تھی اور وہ اس وقت بھی وہ افغانستان میں ہار گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس وقت خراسان کا علاقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، یہ وہی علاقہ تھا، پاکستان، افغانستان، یہ سینٹرل ایشیا کے علاقے سب مل کر ایک ملک تھا جس کا نام خراسان تھا۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے، لوگ ضعیف کہتے ہیں اس کو، کہ یہاں سے ایک طاقت نکلے گی اور جو ہے وہ غیر عرب ہو گئے، یعنی یہاں کے لوگ غیر عرب نہیں ہیں، تو یہاں کی طاقت جو ہے وہ عربوں سے زیادہ پاورفل رہے گی، ان کے ہتھیار بھی سب سے زیادہ پاورفل رہیں گے، اور پھر یہی جو ہے وہ آگے چل کے امام مہدی کے ساتھ سب مل کر اور یہ غزوہ ہند لڑیں گے، اور پھر جو ہے وہ الملک الکبریٰ جو ہے اسرائیل سے لڑیں گے، اور کانا دجال سے بھی لڑیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کانا دجال کو ماریں گے۔ یہ سب حدیثیں موجود ہے، 3177 جو صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جوان ہو یا بوڑھے ہو، سب کو خون گرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جہاد جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، اور ٹریننگ ضروری ہے، اور قرآن میں بھی کہا ہے کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ سجا کے رکھو، ٹھیک ہے نا، تو سامنے رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، قرآن کہتا ہے۔ تو اس وقت گھوڑے جو ہے تھے وہ لڑائی کے لیے کام آتے تھے، ہتھیار بھی کام آتے تھے۔ تو آج کے جو ہتھیار ہیں اور جو بھی آج کے جو گاڑیاں ہیں، وہ سب جو ہے لوگوں کے موجود ہونی چاہیے، کہ پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقے میں 4 وہیل ہونی چاہیے، اور ہتھیار جو ہے وہ پاورفل ہونے چاہیے، جتنے بھی لیٹسٹ ماڈرن ہتھیار ہے وہ بھی رکھنے چاہیے، تاکہ وقت ضرورت اس کو کام آئے اور چلا بھی سکے اس کو۔ یہ ضروری ہے بہت، خون گرم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، خون کو گرم رکھنا چاہیے ہر وقت، تاکہ آپ کو سردی بھی نہ لگے اور آپ کو جو ہے سردی کی دوا بھی نہ کھانا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کے خون میں، رگوں میں جو ہے وہ جہاد کا خون دوڑے گا تو پھر آپ کو سردی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم یہ باتیں پوائنٹ بتا رہے ہیں، ان پوائنٹس کو جو ہے غور سے سن کر، اور جو ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ ویڈیوز بناتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر سکیں، جمع کر کے جب ان کو آہستہ آہستہ ترغیب دیں گے جماعت المسلمین کی، اور وہ حدیث قرآن بتائیں گے اپنے ٹریننگ سینٹروں میں اور وہ مدرسوں میں، اسکولوں میں، تو جب جا کے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اس پہ راغب ہو جائیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جب یہ آپ کی کسی بھی زمین کے کسی خطے پر آپ کی جب حکومت قائم ہوگی، تب وہ سختی کریں آپ، ٹھیک ہے نا، پھر وہ آپ قانون نافذ کریں کہ ہاں آج کے بعد یہ قرآن حدیث کا سکہ چلے گا اور اس کے مطابق یہ سب چلیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑی نرمی کرنی پڑے گی، جیسے قرآن بھی نرمی کرتا ہے شراب کے معاملے میں، اور دوسرے معاملے میں حدیث بھی نرمی کرتی ہے، اور جب ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہو جاتے ہیں اور پھر بزور جو ہے کام کرتے ہیں۔ اور جماعت المسلمین کا ایک ہی غلطی ہے کہ وہ جو کام بعد میں کرنے ہیں وہ پہلے کر رہے ہیں، اور جو پہلے کرنے ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے کرنا کام ہے تھوڑی نرمی دے کے جہاد کی طرف لانا، اور پھر جب پورا ایک زمین کے کسی خطے پر آپ کی حکومت ہو جائیں گی تب وہ سختی کرنا ہے۔ لیکن جماعت مسلمین کی ایک غلطی ہے پاکستان کی، کہ انہوں نے وہ سختی جو اس وقت کرنی ہے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، وہ سختی آپ نے پہلے کرنا شروع کر دی ہے نا، تو وہ غلط اسٹیپ کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پہلی سیڑھی چڑھنی ہے اس کی جگہ پہ آپ آخری سیڑھی پہ قدم رکھنے جائیں گے تو آپ نہیں چڑھ سکیں گے، بہت مشکل کام ہے۔ تو الٹی طرف سے گنتی مت کرو، ٹھیک ہے نا، سیدھی طرف سے گنتی کرو۔ آپ نے 1 2 3 4 نہیں پڑھا ہے، بلکہ 10 9 8 7 ایسا پڑھنا شروع کیا ہے، اور اسی لیے 40 سال ہوئے اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ کسی زمین کے خطے پر جو ہے وہ ایک بھی جماعت مسلمین کا جو ہے وہ حکومت نہیں ہے اور عمارت نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے یہ ہر ایک کے لیے لاگو ہے، جتنے بھی اور بھی فرقے ہیں جماعت مسلمین کے علاوہ، جو فرقے ہیں 72 جو جہنمی ہیں، ان کو بھی کسی دنیا کی کسی زمین پر ان کی کوئی حکومت ہے ہی نہیں،
ان کی کوئی حکومت نہیں ہے. یہ جتنی حکومتیں سب انگریزوں کے قانون کے مطابق چل رہی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی کے مطابق چل رہی ہے. ان کا بیس وہی ہے لنڈن کا، امریکہ کا. تو وہ اس لیے وجہ ہے کہ کوئی بھی علماء، چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، کسی فرقے کا ہو، ایون جماعت مسلمین کا بھی ہو، وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. وہ سب خالی حدیث و قرآن سناتے بس. تو حدیث قرآن سناتے تو وہ تو کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو آپ 2 کتاب لے کے آپ گھر پہ رکھ لو، قرآن و حدیث، بس آپ پڑھ لو. ایک بار پڑھ لیں گے پھر آدمی، وہ آج کل کے بچے جو بور ہو جاتے اس میں، کیونکہ وہ جہاد کے لیے تو ترغیب ملتی تو ٹھائیں ٹھائیں کرنے کے لیے تو مزے گئے ان کو، تو وہ تو کرنے کو تیار رہیں گے وہ لوگ. لیکن وہ یہ روز روز کی ایک ہی حدیث، نماز پڑھو، اس کے لیے وہ بور ہو جاتے ہو. تو جہاد ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں ان کو انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ، گولیاں چلانا، یہ چیز ہر ایک کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے اندر طاقت بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں ابھی ہم کافر سے مقابلہ کریں گے، ہم میں اب طاقت آ گئی. لیکن آج کے مسلمان دیکھو، جہاد نہیں ہے تو نیچے پیچھے ڈرتے ہیں وہ لوگ. اب انڈیا میں دیکھو لنچنگ کر رہے ہو، 25 کروڑ مسلمان ہیں، مار کھا رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اس لیے مار کھا رہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، باقی سب ہے، بلڈنگ ہے، پراپرٹیز ہے، باغات ہے، زمینیں ہیں، ہتھیار نہیں ہے. جب ان کو پوچھتا ہوں میں تو کہتے ہتھیار رہیں گے تو ہم کو لائسنس دیں. تم کو کیا لائسنس دیں گے؟ وہ کیوں لائسنس دیں گے؟ وہ ہندوؤں کو مارنے کے لائسنس دیں گے؟ باقی تو سب تم کام کرتے ہیں. بلو فلم تم چھپ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تم جو ہے رنڈی بازی کرتے ہیں، ہے نا. کعبہ خانے میں جاتے ہیں، لڑکی کو پٹاتے ہیں، بازو والی لڑکی سے، عورت سے جو تعلقات رکھتے ہیں، ہے نا، بری نظریں رکھتے ہیں. وہ سب چیزیں تم کو، وہ سب جائز ہے. وہاں پہ تم کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. اور جب جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے ہتھیار رکھنے ہو تو تم کو قانون یاد آتا ہے. اسلام کے لیے انڈیا کا مسلمان کبھی 25 کروڑ ہے وہ نکلتا نہیں ہے. ناگرکتا کارڈ جو ہے ان کی، NRC کا جو مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ شاہین باغ بھی ہوتا ہے، اور عورتیں بھی نکلتی ہے باہر ناگرکتا کے لیے. ناگرکتا اسلام کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی بارڈر سسٹم نہیں، کوئی ناگرکتا نہیں، کچھ نہیں، سب فالتو گیری ہے، اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز ہے. اسلام میں کوئی پاسپورٹ، ناگرکتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کام کرنے ہیں اس اسلام کے لیے وہ کبھی نہیں باہر آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو وہ غیر اسلامی کام کے لیے سب آئے گی باہر. اور 7 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے لوگ جو شامل ہے، ہم خطاب کر رہے ہیں جماعت المسلمین پاکستان کی. ہمارا جتنے بھی ویڈیو ہے وہ ان سے ہی خطاب ہے، اس لیے ہے کہ وہ ہی سب کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر. کافر ملکوں میں یہ سہولتیں مسلمانوں کو نہیں ہیں. بہت سی ایجنسیاں، بہت سے ریسٹرکشنس ہیں یہاں پر، بہت سے قانون سخت ہے، اور وہ لوگ جو ہے بہت مجبور ہے. تو وہاں پر تو سب آزادی ہے، آسانی ہے، سب لوگ کر رہے ہیں ادھر. سب کے ٹریننگ سینٹر ہے، سب کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ، ہر چیز کا ان کی فراوانی ہے، آزادی ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ جماعت مسلمین خاموش کام نہیں کر رہی ہے. تو اسی لیے ہم ان کو خطاب کرتے ہیں ہر وقت. یہ ہمارے جو ویڈیوز ہے وہ ان کے لیے ایک اپلیکیشن ہے، ایک درخواست ہے، اور ان کو سننی پڑے گی. اگر نہیں سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پوچھے گا. ہمارے کسی بھی سوال کا جواب انہوں نے آج تک نہیں دیا ہے. ہمارے ان کے تعلقات، کانٹیکٹ جو ہے واٹس ایپ پہ بھی ہوتے ہیں، سب پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جواب ایک بھی نہیں دیتے. ہمارے جتنے ویڈیو میں جتنے سوال آتے ہیں آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. وہ بالکل خاموش ہے. تو خاموش رہیں گے تو آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کوئی اور ایسا لیڈر بنائے گا جو جماعت المسلمین کو سنبھالے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا. دیکھیے، قابلیت ہے تو آپ وہ منصب سنبھالو، ٹھیک ہے نا. اگر قابلیت نہیں ہے تو آپ منصب چھوڑو، جس کو قابلیت ہے اس کو دے دیں. ہم یہ درخواست کرتے ہیں. ہم کو جو لگتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز بالکل ناقابل برداشت ہو چکی ہے. آپ جو ہے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، خالی بنڈل بازی کر رہے ہیں. ہم سیدھی بات کر رہے ہیں، ہم تکلف نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ہمارا 7واں پوائنٹ ہی ہے کہ جب بھی آپ ویڈیوز بنائیں گے اسلامک، آپ سادی زبان میں بنائیں تاکہ لوگ صحیح سمجھ سکے. یہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کوئی بہت پڑھی لکھی اور ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آسان زبان میں آپ بنا کے دیں. آپ اتنا اعلیٰ درجے کی جو ہے تکلفات کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں
تو آپ سامعین کا خیال نہیں رکھتے، آپ تو ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جن لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی وہ ناٹک بازی کر رہے ہیں اور وہ انحراف کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تم ویڈیو بنا رہے، ہم ان کے لیے نہیں ویڈیو بنا رہے، ہم تو بنا رہے ویڈیو آسان زبان میں ایک غریب ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکے اور اسلام کی صحیح تعلیم اس کو مل سکے، اور اسی لیے ہم نے پلے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہے سب چیزیں۔ اور ہم ان لوگوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں جو بہت اعلیٰ و عارفہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ رمکان سمجھتے ہیں، بہت زیادہ عالم فاضل سمجھتے ہیں، ہماری ویڈیو ان کے لیے بھی ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے لو کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، یا ہائی کلاس یا لیڈ کلاس ہو، وہ بڑے بڑے امیر ہو یا کبیر ہو، کہ بادشاہ ہو کہ عمران خان ہو، ہماری ویڈیو دیکھو، سب کے ہم نے لتاڑ دیا ہے۔ ہم نے جنرل باجوہ جو ہے اس کو بھی لتاڑا ہے، ہماری ویڈیو دیکھو پورے، یہ ہماری ویڈیو 274 چل رہی ہے، ہماری 1 سے لے کے 274 ہر ویڈیو پہ ہم نے نمبر ڈالے ہوئے۔ آپ اپنے ویڈیو دیکھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، ہم نے حقیقت بتائی ہے، ہم نے پاکستان کی ISI کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جو غلطیاں ہیں ہم نے ان کو بتائی ہے، ہماری ویڈیوز جا کے دیکھ لو، پورے ویڈیو دیکھو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو کوئی چینل دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے چینل میں سب دنیا کی معلومات دے رہے ہیں ہم، ہمارے پلے لسٹ میں جائیے، آپ کو پوری دنیا کی معلومات ملے گی ایک ہی چینل میں، آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی ادھر ادھر انگلیاں گھمانے کی، اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا۔ ایک چینل آپ سبسکرائب کریں، جماعت المسلمین ٹی وی، آپ دنیا دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے لوگ دیکھتے نہیں تھے ادھر نیپال کے اندر، نہ پاکستانی چینل دیکھ رہے تھے نہ کچھ دیکھ رہے تھے، آج پاکستانی چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جماعت المسلمین ٹی وی کا چینل بھی دیکھ رہے ہیں، بھلے چند لوگ دیکھے لیکن دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پہلے سے دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو سب انڈیا کی چینل دیکھ رہے تھے۔ آج وہ پاکستان کے چینلوں کو ویو جو مل رہے ہیں نیپال سے، وہ ہم نے ہی ادھر انٹروڈیوس کروایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو ہم جگہ جگہ گھومتے تھے اور پوچھتے تھے کیا آپ کو حقیقت ٹی وی معلوم ہے، کیا جیو ٹی وی معلوم ہے آپ کو، کوئی نیو ٹی وی معلوم ہے آپ کو، کیا GNN ٹی وی معلوم ہے، وہ نہیں معلوم تھا ان کو، ہم نے انٹروڈیوس کروایا ان کو، کئی بتایا ان کو، ان کے موبائلس میں ڈالے، ہم نے ویو کی پرواہ نہیں کی کہ وہ ویو ان کو ملتی ہے، وہ ہم نے اس لیے بتایا ہے کہ دنیا دیکھے، آپ دونوں سائڈ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، انڈیا کو دیکھیں تو پاکستان کو بھی دیکھیں، اپوزٹ پارٹی کو بھی دیکھ لیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے ان کو ترغیب دی ہے، اور اس کے اندر ہی جماعت مسلمین کے ٹی وی کے چینل کے جو ویڈیوز بھی ڈالیں تاکہ وہ بھی دیکھنے لگ جائے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے ویڈیو چینل کے کمنٹس میں کمنٹس کرتے ہیں، تو کمنٹس میں کمنٹس کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے واٹس ایپ جو ہے ایمو لنکس، واٹس ایپ لنک جو ہے اور میسنجرس لنک ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے چینل کے اباؤٹ کے اندر، آپ ایک کلک کریں گے ہمارا جو ہے کھل جائے گا وہ لنک، واٹس ایپ پہ ڈالیں گے لنک پہ کلک کریں گے واٹس ایپ کھل جائے گا، ایمو پہ کریں تو ایمو کھل جائے گا، میسنجر پہ میسنجر کھل جائے گا، آپ فیس بک میں جائیں پھر میسنجر پہ چلے آپ کا جماعت المسلمین کا جو ہے وہ لنک کھل جائے گا، تو آپ اس لنک پہ بات کریں پرائیویٹلی، تاکہ ہم اور آپ جو ہے ایک دوسرے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو ہے بات چیت کر سکیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، آپ ڈائریکٹ فون نہ کریں۔ لیکن اگر آپ جو ہے کمنٹس میں لکھتے ہیں تو یہ پبلک دیکھ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر پبلک سمجھتی ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہت سے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جماعت المسلمین ٹی وی والے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، اور دنیا کی تعلیم بھی ہائی کوالٹی کی رکھی ہوئی ہے، اور اسلامی تعلیم بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ ہماری آسان زبان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ایسا آپ سمجھتے ہیں، یا آپ بہت بڑی غلطی پہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بہت بڑی غلطی پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آسان زبان میں تو جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کرتا ہے، اس کی اردو دیکھو بالکل آسان زبان ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، جو سامعین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے زبان استعمال کرے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہائی کوالٹی کی عربی کی، اس لیے کہ اس وقت عربی ہائی کوالٹی کی بولتے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے شاعر تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کے جو سامعین ہیں وہ زیادہ تر ان پڑھ ہیں اور رف ٹف بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آسان زبانی بتانی پڑے گی۔ تو کمنٹس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کمنٹس نہ کریں کہ ہم تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو سدھارنا چاہتے ہیں، یا جو ایسے کمنٹس کرتے ہیں تو پھر ہم تم کو کمنٹس میں جواب دیں گے، پھر آپ کو برا لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ انفرادی طور پہ بات کریں گے تو وہ آپ کی جو عزت جو ہوگی ختم ہوگی،
وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگی، پبلک میں نہیں آئے گی۔ نہیں تو اگر آپ کمنٹس کریں گے تو ہم کمنٹس میں آپ کے کپڑے اتار دیں گے پھر، اور ننگا کر دیں گے آپ کو کمنٹس میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ننگے کے لیے ننگے ہیں، اچھے کے لیے اچھے ہیں، برے کے لیے برے ہیں۔ اگر ادب سے بات کریں گے ہمارے اس میں کمنٹس میں یا اس میں واٹس ایپ پہ ہم صحیح ادب سے بات کریں گے۔ بہت سے لوگ غیر ادب کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ غیر ادب کی بات بھی سنتے ہیں برابر، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کو شیطان کی بھاشا میں ہی جو ہے جواب دینا چاہیے، ان کو ادب کی زبان میں جواب دینے سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے ٹیٹ فار ٹیٹ کا فارمولہ۔ آپ جب ہومیوپیتھک دیکھیں گے تو ہومیوپیتھک میں ایک ایسا ہی علاج ہوتا ہے کہ زہر کو زہر مارتا ہے، زہر سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسا انسان رہے گا اسی طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت المسلمین میں شامل کریں اور اس کے امیر کے ساتھ ملائیں، اور ہمیں قرآن و حدیث کا ایک ایک صفحہ روز پڑھنے کی اور اس پہ چلنے کی اور لوگوں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا آخرت میں جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔